اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی کی طرف یہ بات چیت کی، اور پھر he turned towards حضرت ابو محیبہ کہتے ہیں he turned towards me، میری طرف رخ کیا اور کہا کہ یا ابو محیبہ مجھے نا دنیا کی چابیاں دے دی گئیں اور مجھے 2 چوائسز دے دی گئی. فرسٹ چوائس از لیو این immortal لائف، یعنی کہ ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں بادشاہت آپ کی، معیشت تک کی زندگی آپ کی. اور دوسری چوائس میٹ یور لارڈ، اللہ سے ملاقات کریں. تو حضرت محیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ظاہری بات ہے صحابی تھے، محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آگے سے اپنی انوسنس میں یہ بات کی کہ آپ پہلی آپشن لے لیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں. Why are you rushing away from us؟ آپ ہم سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی یہ جو حضور کی اور صحابہ کی محبت تھی نا، یہ میں اور آپ صبر نہیں کر سکتے. ہماری تو کوئی محبت ہی نہیں آپس میں، ان لوگوں کی تھی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم last walk outside his house before his death. ابو محیبہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم نے ویسے نام نہیں سنا. ان سے صرف ایک حدیث منقول ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام اتنا حسین دین ہے کہ جس صحابی سے ایک حدیث بھی منقول ہے نا، اس کا نام کتابوں میں آ گیا اور سیوڈ آج تک. لیکن یہ حدیث نہیں ہے خالی، اٹس اے ہول انسیڈنٹ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مزینہ ٹرائب تھی. آج اگر آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو یمبو جو ایریا ہے، جو ان کا کوسٹل ایریا ہے، وہاں پہ آج انڈسٹریل ایریا بھی ہے، یہاں وہاں پہ کالجز بھی ہیں. یہ اس علاقے کے لوگ تھے اور یہ وہاں پہ بیسکلی ایک وار کیپٹیو بن کے آئے. موالی کہتے ہیں ان کو، موالی مینز اے کیپٹیو. موالی عربی کا لفظ ہے. کیپٹیو یعنی کہ جس کو پکڑا گیا ہو، پھر اس کے بعد he was basically a slave who was freed by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ صوفہ میں بھی، اصحاب صوفہ میں بھی شامل ہیں. وہاں بیٹھ کے دین کا علم سیکھا کرتے تھے. وہ 70 صحابہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، کوئی بھوک سے ڈال ہے، کوئی نمازوں میں صحابہ گر رہے ہوتے تھے. بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا. اور آج الحمدللہ بھوک کا یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں مطلب اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے، اور مطلب کہ کھانا کھا کے آتے ہیں اور اونچے اونچے ڈکار مار رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کیا مسلمان تھا وہ اور یہ آج کا مسلمان کیا ہے. وہ بے ہوش ہو کے گرتے تھے، ادھر کھانے نہیں ہضم ہو رہے ہوتے لوگ. تو خیر، اور ان لوگوں کے پاس کیا تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چادریں ہوتی تھیں. ایک اوپر ڈھک لیتے تھے اپنا جسم اور ایک نیچے سے اپنا جسم ڈھک لیتے تھے. یہ بیسکلی صوفہ ایک آپ کے لیے مدرسہ تھا، مسجد نبوی کا دوسرا مدرسہ. پہلا آپ کو میں نے بتایا وہ ارکم، دارالارکم ہے، مکہ کا مدرسہ، اور یہ دوسرا مدرسہ. اس کے بعد جی ایک ہی جنگ میں انہوں نے شرکت کی، بنو مستلق کی جنگ تھی جس میں حضرت اما عائشہ پہ تہمت لگی تھی. وہی جنگ ہے یہ جس میں صرف انہوں نے شرکت کی. اچھا، یہ کیا کرتے تھے، یہ حضرت اما عائشہ کا جو اونٹ ہوتا تھا اس کو لے کے چلتے تھے. تو یہ وہ والے صحابی نہیں جن پہ بہتان لگا تھا. جو نارمل حضرت اما عائشہ کا اونٹ لے کے چلتے تھے وہ مطلب کہ حضرت اما عائشہ جو بہت لائٹ ویٹ تھی، جن کو نہیں پتہ چلا. آپ کو میں نے واقعے میں بتایا تھا عف کا واقعہ جو تھا، تو یہ لے کے چلے گئے، مطلب he was that صحابی. تو اس کے بعد تھوڑا عرصہ پہلے تو ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف پہلے احد کی طرف رخ کیا.
یہ کوئی 1 سے 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے پہلے۔ احد کی طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دس واز ہز لاسٹ ٹرپ ایکچولی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف بہت جایا کرتے تھے۔ نیکسٹ ٹائم مجھے اور آپ کو جب عمرے کی یا حج کی توفیق ملتی ہے، یہ سوچ لے کے جائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء، یعنی کہ تقریباً 1 ڈیکیڈ ہو گئی تھی، دوسری ہجری میں تیسری ہجری میں احد ہوتی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10ویں ہجری میں انتقال ہے۔ تقریباً 1 ڈیکیڈ 7 سال کا فرق ہے، لیکن اس 7 سالوں میں انہوں نے احد کا میدان جو وہاں پہ شہید پڑے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق نہیں چھوڑا۔ یہ چیز یہ سکھاتی ہے کہ اگر صحابہ حضور کے ساتھ وفا کرتے تو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ کتنی وفا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائے مغفرت، ہر وقت استغفار، ہر وقت۔ اب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اب اس میں 2 روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ دعائے مغفرت کی احد کے شہداء کے لیے، سلام کیا پہلے، پھر دعائے مغفرت کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوبارہ جنازہ پڑھو احد کے شہداء کے اوپر۔ اس کے بعد وہاں کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے آگے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ویسے بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، مصعب بن عمیر دفن ہے، اور بہت سارے صحابہ دفن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو بڑا ایک نمبر ہے کمپیئر ٹو بدر۔ اس کے بعد اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ I am proceeding upon you، یعنی کہ میں آپ سے آگے ہوں جنت کے اندر، اور I look forward to see you on my fountain، مطلب کہ میں اس گھڑی کا انتظار کروں گا کہ آپ مجھے کوثر پہ آ کے میرے سے ملیں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی اپنے ان صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کے لیے جانیں دے دیں، اسلام کے لیے جانیں دے دیں، کہ میں انتظار کروں گا کہ آپ مجھ سے وہاں پہ ملیں حوض کوثر پہ۔ اس کے بعد یہ حدیث ہے ابو معیبہ والی، یہ ایک ہی روایت ہے ان سے، اور وہ یہ روایت ہے کہ بھائی ایک انسان جو ایک فریڈ سلیو ہے، جس کو کوئی زیادہ جانتا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یا ابو معیبہ، مجھے حکم ہوا ہے کہ بقیع کا رخ کرو اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو the last walk Prophet صلی اللہ علیہ وسلم took outside his house after Uhud was this, and this was his last walk outside his house, outside his masjid۔ اور اس میں ان کا کمپینین کون تھے؟ یہ ابو معیبہ، اور یہی ایک نریشن سے آتی ہے۔ Imagine yourself walking with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ہفتے بعد ریئلائز ہوگا کہ یار this was my last walk with him۔ اب موت کا تو نہیں پتہ انسان کو اب، لیکن ظاہری بات ہے جب یہ حضرت ابو معیبہ بعد میں سوچتے ہوں گے تو یہ اپنے آپ کو کتنا لکی سمجھتے ہوں گے کہ آخری جو ایک میں نے ایک لمبی ٹائم گزارا، ایک سفر کیا اللہ کے نبی کے ساتھ پیدل رات کو اندھیرے میں، جس میں کوئی اور انسان نہیں ہوگی۔ I was the all alone person with him۔ اب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، مطلب اس سے بڑی میرے خیال سے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اور ان کی دنیا میں سے رحلت سے پہلے کچھ مومنٹس ان کے ساتھ سپینڈ کرنا، ان کے ساتھ واک آؤٹ کرنا، اور پھر ایک حکم جو اللہ کے نبی کو آیا ہے اس میں اللہ کے نبی ان کو چن رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑی وہ ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔
ہے انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا اور یہ دونوں چلے اور ان دونوں جا کے بکی کے گریو پہ گریو یارڈ میں حضور نے اگین سلام کیا اور کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو، یعنی کہ جو بکی میں سو رہے ہیں اس وقت کو کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ بہت بہتر جگہ پہ ہیں اس سے جو لوگ ابھی اس وقت ٹائم گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کی بات ہے، واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو رائٹ ناؤ۔ ابھی اللہ کے نبی موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت بہتر ہیں اس چیز سے جو ابھی کے لوگ یہاں ٹائم گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ اب آہستہ آہستہ فتنے کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ یہی آگے فرمایا، He said you don't know what Allah has saved from you. تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے بچایا ہے۔ فتن are approaching، یعنی کہ فتنے جو ہیں وہ اب ایسے آ رہے ہیں جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، اور ہر فتنہ ایک اندھیری رات اس سے اگلی اندھیری رات اس سے بھی اندھیری ہوتی، اور اس سے اگلی رات اس سے بھی اندھیری ہوگی۔ آج 1448 ہجری کیلنڈر چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کی بات ہے، مائنس کرے 10 ایئرز تو یہ 1438 بنتا ہے۔ اب حضور اپنے ہوتے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہتر ہیں ہم سے، یا جو لوگ اس وقت اوپر ہیں دنیا کے، تو آج 1438 کے بعد والوں کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں۔ وہ پھر جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی قبر کے باہر سے گزرے گا تو وہ یہی کہے گا نا کہ بھئی تم مجھ سے بہتر ہی ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکی کی طرف یہ بات چیت کی، اور پھر he turned towards، حضرت ابو محیبہ کہتے ہیں he turned towards me، میری طرف رخ کیا اور کہا کہ یا ابو محیبہ مجھے نا دنیا کی چابیاں دے دی گئیں اور مجھے 2 چوائسز دے دی گئیں۔ فرسٹ چوائس از لیو این immortal لائف، یعنی کہ ایک ایسی زندگی گزاریں جس میں بادشاہت آپ کی، معیشت تک کی زندگی آپ کی، اور دوسری چوائس میٹ یور لارڈ، اللہ سے ملاقات کر لیں۔ تو حضرت محیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ظاہری بات ہے صحابی تھے، محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آگے سے اپنی انوسنس میں یہ بات کی کہ آپ پہلی آپشن لے لیں، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ Why are you rushing away from us؟ آپ ہم سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی یہ جو حضور کی اور صحابہ کی محبت تھی نا، یہ میں اور آپ صبر نہیں کر سکتے، ہماری تو کوئی محبت ہی نہیں آپس میں، ان لوگوں کی تھی۔ وہ literally he was begging کہ آپ please just go for the first option, don't leave us، don't leave us، آپ ہمیں چھوڑیں مت، آپ فرسٹ آپشن لے لیں، جنت تو بعد میں آپ کو ملنی ہی ملنی ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نو، he was very clear۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں میں بڑے کلیئر تھے، حضور کبھی بھی نو نہیں کرتے تھے، لیکن کئی چیزوں میں ان کی باؤنڈریز بڑی کلیئر تھی۔ تو انہوں نے کہا نو، آئی چوزن دا سیکنڈ آپشن ٹو میٹ مائی لارڈ، میں اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں اور اب میں اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ حضرت ابو محیبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ اپنا رخ جنت البقیع کی طرف کیا اور دوبارہ ان کے لیے دعا کرنا شروع کی، اور کہتے دن forgiveness کی دعا کر کے we both turned back and came back to the house of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سخت بیمار ہوئے، وہ پینیکل یعنی کہ وہ پی گئی پھر اس ڈیزیز کی، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو یہ ہے جی ٹوٹل زندگی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دونوں چیزوں میں، مجھے اور آپ دونوں انسیڈنٹس جو میں نے آپ کو سنائے، دونوں میں ایک چیز سے بار بار وارننگ جنرلی مل رہی ہے، فتنہ 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 فتنہ۔
یعنی کہ ہر چیز ہی جو اللہ معاف کرے اس وقت دنیا میں پیدا ہو رہی ہے وہ فتنہ ہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کم ہونے کا تو نام میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر 10 ہجری میں اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے بہتر ہیں، تو پھر آج کے مسلمان کو کیا کہا جائے گا؟ تو حالانکہ حضور کو پتہ ہے کہ تبھی انہوں نے کہا بھی کہ جنت میں تو میں ہی پہلے جاؤں گا، لیکن بات یہ کہ میں آپ کا انتظار بھی کروں گا. لیکن جو لوگ اور میرے علاوہ ادھر رہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ان کے اوپر کیا آزمائش آنے والی. تو ان فتنوں کے لیے جو ہے میں نے اور آپ نے اپنا کوئی بندوبست کرنا ہے، اور بندوبست یہی ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے میرے پاس اور آپ کے پاس سب یہی رہ گئی ہے جو مجھے اور آپ کو اس سے بچا سکتی ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت ہے جو آپ کو اور مجھے اس چیز سے بچا سکتی ہے. اللہ کے دین کی طرف رغبت ہے، اللہ سے مانگنے میں، اپنا جو کنیکشن ہے اسٹرانگ کرنے میں، چاہے وہ دو نفل نماز کے ذریعے ہو، چاہے وہ اذکار کے ذریعے ہو، وہ دیٹ شوڈ بی میڈ اسٹرانگ. راستے بہت ہیں، قرآن ایک راستہ ہے، اذکار ایک راستہ ہے، نماز ایک راستہ ہے. تو راستے تو بہت ہیں اپنا کنیکشن اسٹرانگ بنانے کے لیے، لیکن you need this connection to be strong to avoid what's coming towards us. اللہ ہمیں جی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں جس شخص میں موجود ہوں وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ روزہ رکھے، وہ نماز پڑھے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے. وہ شخص کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے سپرد ضمانت کی جائے تو خیانت کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے تو یہ کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے کا جواب دینا. الحمدللہ کوئی کہے تو یرحمک اللہ کہنا، اور عورت کو اگر کہے تو یرحمک لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں 3 باتیں ہر مسلمان پہ لازم ہیں: بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، اور چھینکنے والے شخص پہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار لوگوں کا خوف کسی بھی شخص کو حق بات کہنے سے منع نہ کرے جب کہ آدمی اسے دیکھ لے، یہاں حق بات کہنا بنتا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہمیں ماتھے پہ لگانی چاہیے. ویسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے سپرد ضمانت کی جائے اسے ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھوں کو تھام کر رکھو. حضرت ابو جعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی عذر کے بغیر 3 جمعے ترک کر دے وہ منافق ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں اپنی تعریف سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اس نے اپنی تعریف کو خود کی ہے، اور کوئی بھی شخص اللہ کی تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا نہیں، اس لیے اس نے فحش کاموں کو حرام قرار دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے اور مومن بھی غیرت والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ مومن کسی ایسی چیز کا ارتکاب کرے
جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، مومن غیرت والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ شدید غیرت والا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، تین باتیں ہر مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ پر اس وقت تک کامل ایمان رکھنے والا شمار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان کی آپس میں مثال ایک عمارت کی مانند ہے۔ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں زمین میں داخل کر دیں اور ارشاد فرمایا، اس کا ایک حصہ دوسرے کو تھام کر رکھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان میں محفوظ رہے۔ مہاجر وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی میں ایک چیز لایانی چیزوں کو ترک کر دینا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی عمل ترک کر دیتے حالانکہ ان کو اس عمل کا کرنا پسند ہوتا تھا۔ آپ اس اندیشے کے تحت ایسا کرتے تھے کہ لوگ بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اور یہ ان پہ لازم نہ ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتے ہیں، بھلائی عادت ہے اور برائی لجاجت ہے۔ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ عبید اللہ ابن جریر اپنے والد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جب بھی وہ کسی قوم میں گناہوں کا ارتکاب ہونے لگے، وہ لوگ ان گناہوں کو روک سکتے ہوں لیکن وہ انہیں نہیں روکے تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پہ عذاب نازل کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز مجھے سب سے اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچا سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو۔ ایک ڈسکلیمر میری طرف سے آپ لوگوں کو ہے، یہ ابھی ہم جتنی حدیثیں پڑھتے ہیں یہاں، یہ کائنہ ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ کائنہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ابھی تقریباً 20 حدیثیں میں نے پڑھی، کتنا برا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے لوگ کیا شکل دکھانی ہے یار، I don't know۔ مطلب کہ if you mark out of these 20 حدیث ہمارے اندر کیا ہے ایسا جس میں ہم اللہ کو شکل دکھایا، کوئی شکل دکھا سکے؟ مومن کے لیے عمارت کی باعث ہے، ادھر مومن دوسرے مسلمان دوسرے مسلمان کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ لایانی باتیں ہمارے اندر ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہاتھ اور زبان سے لوگ ہمارے محفوظ نہیں ہیں۔ مہاجر وہ ہے جو نیکیوں کی طرف ہجرت کر جائے گناہ چھوڑ کے۔ کیا ہے مطلب یہ میں حدیث پڑھ کے تو سنا دوں گا، لیکن اس میں عمل کیا کرنا ہے؟ کوئی
سبق جو اصل میں حاصل کرنے والا وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کوئی ایک اللہ کے نبی کی حدیث پکڑ کے عمل کرنا شروع کر دے. بیمار کے کتنے لوگ یاد کرنے جاتے ہیں. آج آپ عمومی طور پہ لوگوں سے پوچھیں جب کچھ چھینک مارتا ہے الحمدللہ کتنے لوگوں کو پتا کسی کا منہ کو لگے گا. یہ مسلمان کے حقوق ہیں. مسلمان مومن غیرت مند ہوتے ہیں. ہم تو سارے کے سارے بے غیرت ہیں. کفر کے فتوے ہم لگاتے ہیں. کفر لوٹ آیا خدا نہ سے تو اس پہ نہیں بیٹھا تو آپ خدا نہ سے میں لگاتا ہوں تو میرے پہ لگ جائے گا. مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا میں کافر ہو گیا. نہ ہماری باتوں میں سچائی ہے، نہ ہمارے وعدوں میں کوئی وفا ہے، نہ ہماری نمازیں اللہ معاف کرے ٹھیک ہیں. بٹ کائنڈ آف مسلمز آر وی. یہ پڑھ کے چلے جانے سے ٹھیک ہے، وہ ایک اس کا ثواب اللہ میں دے دیں گے، لیکن بھائی نیت اور عمل گو ہینڈ بائی ہینڈ. یہ عمل کہاں سے لانا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.